عدیل بھائی میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا، اس موضوع پہ تو بات کرتے ہیں. کل وہ جو ایک کانفرنس تھی جہاں پر منصور علی شاہ صاحب موجود تھے، اس کے بعد انہوں نے کچھ غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے، اس پر میں آتا ہوں. لیکن وہاں پہ ہوا کیا؟ کچھ ایسا تاثر ملا، کچھ خبریں سننے کو ملی جیسے کچھ صحافی جو ہیں وہ کچھ سخت تلخ سوالات پوچھ رہے تھے منصور علی شاہ صاحب سے، اور دوسری طرف سے کچھ اور جوابات آ رہے تھے. کیا معاملہ ہوا کل؟ بہت بہت شکریہ اکبر باجوہ صاحب. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، جب ہمیں معلوم ہو کہ سپریم کورٹ کے کوئی جج صاحب جو ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے وہاں پر پہنچے ایز سپریم کورٹ رپورٹر. اور کل بھی جب ہم پہنچے تو ریکویسٹ کی، سب سے پہلے میں نے ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے ہمیں 2 منٹ درکار ہے، ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. آبویسلی بات کیا کرنی ہے، وہی سوال ہے جو اس وقت تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ فیصلہ کب آئے گا مخصوص نشستوں کے کیس پر، اور جو محاذرائی اس وقت ہو رہی ہے. آبویسلی ہماری کوشش تھی کہ ہم جج صاحب سے اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ لے سکیں اگر وہ بات کریں تو. وہ جب آئے بات کرنے کے لیے، میرے ساتھ میرے فیلو جرنلسٹ بھی موجود تھے. ہم سب نے ان سے سوال کرنے شروع کیے. سب سے پہلے بنیادی سوال پوچھا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی لکھا نہیں گیا اور جلد آ جائے گا، اور دیگر ججز صاحبان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا. موسم گرما کی تعطیلات کی بات ہوئی، اور پھر اسی طرح جو قانون سازی ہے اس حوالے سے غالباً اسدپور صاحب نے سوال کیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اوائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسے سوالات کے تو میں جواب نہیں دے سکتا. اور بھی کئی سوال تھے جن کو انہوں نے اوائڈ کیا. آبویسلی آپ کو معلوم ہے ایز جج وہ بہت سی باتیں ہیں جو نہیں کر سکتے. اب بھی وہ بات کر ہی رہے تھے، ہمارے بہت سے سوالات تھے ذہنوں میں، ہم سوال کر رہے تھے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سر، یہ ایک روایت ہے. ہمیشہ جج صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے 2-3 دوست تھے، وہ موبائل پر ویڈیوز بنا رہے تھے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ دیکھیں ہم ان اے گڈ فیتھ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کو ریکارڈ نہ کریں، آف دا ریکارڈ ہی رکھیں تو بہتر ہے. وہاں پر ہمارے سینئر کولیگ ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، انہوں نے ان پر ایک جملہ کسا. انہوں نے کہا کہ کیا ایک جج صاحب کو اس طرح بات کرنی چاہیے میڈیا سے، بالخصوص ان معاملات پر جو زیر سماعت ہوں. اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم وہ بات نہیں کر رہے، آپ پریشان مت ہوں. وہاں پر بہرحال جو صحافی تھے انہیں اس بات کا برا لگا کہ بھائی ہمارے ہی فیلو جرنلسٹ جو ہیں وہ ہمارا پتہ کاٹ رہے ہیں، ہم اگر کوئی خبر لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ایک سوال وہ کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں، حالانکہ روایت تو سب سے پہلے انہوں نے ہی ڈالی تھی یہ ہمارے اس بیٹ کے اندر. بہرحال لیکن ان سے وہاں پر کسی نے کسی خفگی کا اظہار نہیں کیا. رپورٹرز تو اسی تگ و دو میں تھے کہ کس طریقے سے خبر نکل سکے. اب باہر نکلے تو کچھ صحافیوں کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے شاید انہیں یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے روک رہے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں، جبکہ یہ میرا حق ہے سوال کرنا. اور پھر وہاں پر انہوں نے اونچا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں شاہ صاحب یہ سب آپ کے پی آر او ہیں، یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی مائنورٹیز کا ایونٹ ہے تو آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں، ریلیکس کریں. یہاں تک معاملہ جو ہے وہ سم اپ ہو گیا، کنکلوڈ ہو گیا. لیکن ایک اچھا دو چیزیں عدیل بھائی اس میں، ایک تو یہ کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ان سے ایک سوال ہوا جو رپورٹ بھی ہوا ہے کہ کب تک ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. قاضی صاحب کا کافی روز پہلے ہو گیا تھا، مطلب 80+ ڈیز پہلے ہو گیا تھا. منصور علی شاہ صاحب کا اب تک نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کیا بتایا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ ہے کہ یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آئے گا. جو ان کی بات تھی، بات کرنے کا انداز تھا، اس سے ہمیں کم از کم یہی تاثر ملا، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں تو وہ بات کرتے نہیں ہیں جج صاحبان، وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں. انہوں نے اندازہ ہمیں ان کی بات سے یہی ہوا ہے کہ obviously ابھی انہوں نے اگر فیصلہ لکھا نہیں ہے، فیصلہ لکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور ججز صاحبان اس وقت اکثر ایسے ہیں 8 میں سے جو ملک میں موجود نہیں ہے یا ایون اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. تو جب وہ واپس آئیں گے اس دوران موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوں گی، پھر ان کے ساتھ شیئر ہوگا تبھی فیصلہ آئے گا. جہاں تک تعلق ہے قانون سازی اس نوٹیفیکیشن کا، بالکل یہ سوال ہوا، اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے اپنی تقریر کے آغاز پر کہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور وہ پورے کنٹرول میں ہیں. وہاں پر بلکہ ہمارے کولیگ نے کہا کہ وہ کنٹرول میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کا کنٹرول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور میں صرف سینئر جج ہوں. اچھا میں طیب بلوچ صاحب، یہ کہ اگر کوئی جج صحافیوں سے مل رہے ہیں اس میں بات چیت ہو، اس میں سے خبر نکل سکتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس یہ جو معاملہ کل جو صورتحال ہوئی
قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جج صحافیوں سے ملتے رہے ہیں, بہت سارے صحافیوں سے ملاقات رہی ہے, تو اس دفعہ یہ اعتراض کیوں یہ رہا؟ مطلب رپورٹنگ تو بڑی آبجیکٹیو ہونی چاہیے, اوور آل سب کو کرنی چاہیے, تو یہ کوئی ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ ہم خبروں سے محروم ہو جاتے ہیں پھر اس طرح کے معاملے کی وجہ سے. بالکل آپ نے بجا فرمایا, رپورٹنگ ہونی چاہیے, اور جو بھی جرنلسٹ جاتا ہے اور اس ٹائپ کا جو ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ آف دی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے. جب بھی ججز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ آف دی ریکارڈ ہونی چاہیے. جو کچھ انہیں کہنا تھا وہ کیمرے پہ کہہ دیا تھا, جسٹس منصور علی شاہ نے, یا جو بھی انہوں نے کہنا ہوتا ہے. باقی جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ آف دی ریکارڈ ہوتا ہے, چیزیں سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, یا آگے کیا صورتحال بن رہی ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جب کیمرے آن تھے اور ہمارے کچھ دوست ریکارڈنگ کر رہے تھے اور چیزیں پبلک ہو رہی تھی, تو اس میں پھر ہمیں بحیثیت جرنلسٹ بھی ہمیں کچھ ایتھکس جو ہے وہ ہمیں لاگو ہم پر ہوتے ہیں کہ ہمیں سب جوڈیس جو میٹر ہے, جو زیر سماعت میٹر ہے, ہمیں یہی سکھایا گیا ہے, ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جج صاحب کو خود بھی نہیں کرنی چاہیے اس پہ. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. طیب بھائی یہ بتائیے گا کہ منصور علی شاہ صاحب نے تو بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی آپشن, یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ نے آئین پاکستان پہ عمل کرنا ہے, آئین کی تشریح ہم نے کرنی ہے سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. دوسری طرف سے جو حکومت نے قانون سازی کی ہے, یا الیکشن کمیشن جو لائت العال سے کام لے رہا ہے, یہ معاملہ آگے جاتا آپ کو کہاں پہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھیں تو فیصلہ تو مؤثر ہو چکا ہے, کیونکہ پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان اپنا قانون بنا دیا, اور جب کا پارلیمان کا قانون آ جاتا ہے تو لیگلی جو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے, وہ اپنی افادیت کو. لیکن سر ابھی تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اور 8 ججز اگر انہوں نے وہاں پہ آئین کی شقوں کی تشریح کی ہوئی ہے تو اس کو تو پارلیمنٹ ایک ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے اس کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی نا سر؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے, تو اس میں دو چیزوں کا, پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل آؤٹ ریچ جو ہے وہ اس سے متعلق ان کا اوپینین تھا. اب جو ہے وہ ان کا اوپینین بن کے ایگزیکٹو آؤٹ ریچ, یعنی کہ ایگزیکٹو کو جو ہے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا چاہیے, اور اگر ایگزیکٹو فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ پھر توہین عدالت ہے, عدلیہ کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہوتا, وہاں سے توہین عدالت ہوتی ہے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کے لیے. لیکن یہاں پہ ٹیکنیکلی معاملہ سمجھے کہ جو پارلیمان ہے وہ ایگزیکٹو کے زیر اثر نہیں آتا, پارلیمان ایگزیکٹو میں آتا نہیں ہے, پارلیمان جو ہے وہ اسٹیٹ آف آرگن ہے, اور پارلیمان جو ہے وہ مجلس شورا جو ہے. نہیں خیر, میرا آرگومنٹ تو یہ تھا کہ پارلیمان کے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہو حکومتی اتحاد کے پاس, اور پھر وہ ان آئین کی شقوں میں ترمیم کر لیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو بہترین ہے سب معاملہ. عباد صاحب میں اس کے لیے سادہ تھی, کیونکہ یہ آلریڈی ایکٹ موجود ہے, آلریڈی قانون موجود ہے, اور بقول وزیر قانون اس میں صرف وضاحت کی گئی ہے جو مخصوص نشستوں سے متعلق قانون پہلے بنا ہوا تھا, الیکشن ترمیمی ایکٹ 2017 کا ہے, اس میں اب جو ہے وہ جو ترمیم تو میں نہیں کہوں گا بلکہ بقول وزیر قانون میرا خیال ہے لیٹس ویٹ فار دا ڈیٹیل ڈیسیژن, اس میں کیا معاملہ آتا ہے. عباد صاحب تو صورتحال آگے کیا نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے, دے بوتھ آر ایٹ لاگرز ہیڈ ود ایچ ادر, بالکل آپس میں سینگ پھنسا لیے ہیں. اور آگے صورتحال فرینکلی سپیکنگ, ویسے ابھی بھی اس وقت کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیسز ہیں اور ان پر ان کے خلاف معاملات, ملٹری کورٹس کی بات کر لیتے ہیں, ابھی وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلنا ہے, آگے اس پہ پراپر فیصلہ آنا ہے, لیکن ملٹری کورٹس میں لوگ ٹرائی ہو رہے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. اور یہاں سے جو منصور علی شاہ صاحب نے جس بات کا اندیا دیا کہ بھائی توہین عدالت ہو سکتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف اور دوسری ساری طرف کو ذرا ذہن میں رکھیے, تو کیا صورتحال بن سکتی ہے آگے؟ دیکھیں باجوہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورتحال کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, اور یہ سوال بھی پہلی دفعہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ کون پارلیمنٹ سپریم ہے یا جب عدلیہ سپریم ہے. میرے ذاتی خیال میں سپریم صرف آئین ہے, یہ اس کے تابع کام کرتے ہیں. یہ اسمبلی جو ہے اس نے آئین نہیں بنایا ہوا, جو اس اسمبلی نے آئین بنایا تھا وہ تحلیل ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ آئین بنانے کے فوراً بعد ہی تحلیل ہو گئی تھی. اب سب اداروں نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا ہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ اور عدلیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے پہ اتنی جلدی عمل درآمد ہو. یہ میرا اندیشہ ہے
لیکن اس میں لڑائی ضرور ہوگی، جھگڑا ضرور ہوگا، محاذرائی ضرور ہوگی اور کنٹیمپٹ کی بھی پوزیشن آئے گی، وہ صورتحال بھی آئے گی جب کنٹیمپٹ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ایک میں آپ کو بات بتا دوں جو اچھا، ویسے ہم دیکھ چکے ہیں یہ بندیال صاحب کا آرڈر ہوا میں اڑ گیا تھا الیکشنز والا، ایسا کئی دفعہ ہوا، لیکن اس وقت جو ایک سپریم کورٹ مختلف سپریم کورٹ تھی۔ مجھے بتائیں کہ فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیے جائے؟ وہ ایک ادارے کے سرور ہیں، کیا وہ چاہیں گے کہ ان کے فیصلوں کو نمائشی رہنے دیا جائے، ان کی چیزوں کو کچھ نہ اہمیت دی جائے؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو آیا ہے، ان کا یہ استدلال نہیں ہے فیصلے۔ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا یہ 8 ججز کا نہیں ہے، یہ اکثریتی فیصلہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کروانا اس کے چیف جسٹس کی بھی ہے۔ ہاں، اگر یہ فیصلہ اس کے برعکس آ جاتا تو صورتحال مختلف ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نمائشی نہیں ہوتے فیصلوں کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ امپلیمنٹ نہ ہو شاید؟ نہیں، دیر ہو جائے گی، کچھ میں دیر ہو جائے گی، کیونکہ اتنی جلدی بھی مجھے لگا آپ نے بھی کہا ہے تو نہیں، دیر ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ قانون ہے کہ توہین عدالت ہے، اس کی کارروائی ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ پارلیمنٹ کتنے قانونوں کوئی ایسا قانون بنا سکتی ہے، ایسی قانون سازی کر سکتی ہے جس سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کیا جائے؟ اور یہ بھی مقابلے ہو چکے ہیں دنیا میں، اس طرح بھی ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری آمنے سامنے ہیں، اور ہو چکا ہے اندرا گاندھی کا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ بڑی مثالیں ہیں، اور وہاں پر یہاں تک ہوا کہ ججز کو باہر نکال دیا گیا، انہوں نے وہاں درخت کے نیچے اپنی عدالت لگا لی۔ یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تو اس طرح ہوتا ہے، ادارے جب بنتے ہیں، اداروں سپریم کورٹ اگر آج سرنڈر کر دیتی ہے تو کیا ہوگا؟ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حکومت یا پارلیمنٹ اس فیصلے سے خوف زدہ ہے جس سے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی بن جائے گی، اس کے بعد کیا؟ اس سے پہلے تو کوئی جوڈیشل پیکج کس کا معاملہ تھا۔ جی بٹ صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جناب محترم باجوہ صاحب، بطور صحافی ہم پاکستان کے ہر مسئلے پر کھل کر بول سکتے ہیں، مگر جب بات کرنی ہو نا ہم نے عدلیہ کی، تو پھر عدلیہ کے فیصلوں کی اور معزز جج صاحبان کی، تو لفظوں کو پہلے ہم تولتے ہیں، پھر جا کر کہیں بولتے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہوتا ہے، مطلب فیصلوں میں اگر کوئی جھول آ جائے تو پھر بھی ہمیں زیادہ تر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ اگر بقول شاعر اس کو اگر کنورٹ کروں تو اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہے اف اللہ، چپ رہ بھی نہیں سکتے، اور باجوہ صاحب تو چپ رہنا ہی ناممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عدلیہ اور اس کے فیصلوں اور آئین اور قانون کے دائرے میں بات کی جائے نا، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں چیزوں کو سامنے لانے کے لیے آج کا جو ویسے پروگرام ہے، میں کوشش کروں گا باجوہ صاحب کہ اپنا وقت جو ہے میں انتہائی سینئر ان تینوں کورٹ رپورٹر کو دینا چاہوں گا۔